السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید۔ آج ہمارا 9واں سبق ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کے اسباق سنے ہوں گے اور کاپی میں لکھے ہوں گے، اس لیے کہ لکھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس کچھ سوالیہ جملے ہیں اور ان کے جوابات ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ سوالیہ جملوں کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس کی طرف بنانے کی بھی آہستہ آہستہ کوشش شروع کریں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے ما لون السماء، ما لون السماء، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ ما لون السماء، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ ما لون السماء، ما کیا، لون رنگ، السماء آسمان کا، ما لون السماء آسمان کا رنگ کیا ہے؟ لونها ازرق، لونها ازرق، لونها ازرق، اس کا رنگ نیلا ہے۔ لونها ازرق، اس کا رنگ نیلا ہے۔ اب آگے سوال ہے کم الساعۃ، کم الساعۃ، وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کیا وقت ہے، ابھی وقت کیا ہے، ابھی کتنے بجے ہیں؟ کم الساعۃ، ابھی وقت کیا ہے؟ الساعۃ الثانیہ، الساعۃ الثانیہ، 2 بجے ہیں۔ الساعۃ الثانیہ، 2 بجے ہیں۔ آگے سوال ہے ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ چیز جس میں عقل نہ ہو تو اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ اب انسان ہے، اس کو ہم ما نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسری چیزیں ہیں، درخت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، آپ پتھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو بھی بغیر عقل والی چیز ہے اس کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو آپ ما استعمال کریں گے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کسی درخت کی طرف اشارہ کیا، کسی پتھر کی طرف اشارہ کیا، جو بھی چیز جس میں عقل نہ ہو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ عقل والی چیز، اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کون، تو اس کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے من۔ من کا معنی ہے کون اور ما کا معنی ہے کیا۔ تو اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو آپ کہیں گے من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے۔ تو وہ پھر جب جواب دیں گے تو وہ بھی کوئی چیز ہوگی، کوئی انسان نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس یہاں جواب ہے ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ کیف تذهب إلى المدرسة، کیف تذهب إلى المدرسة، کیف تذهب إلى المدرسة، آپ مدرسہ کیسے جاتے ہیں؟ آپ مدرسہ کیسے جاتے ہیں؟ یا اسکول کو بھی کہتے ہیں تو تم اسکول کیسے جاتے ہو؟ تم اسکول کیسے جاتے ہو؟ اذهب بالسيارة، اذهب بالسيارة، اذهب بالسيارة، میں گاڑی سے جاتا ہوں، میں گاڑی سے جاتا ہوں، میں گاڑی کے ذریعے جاتا ہوں۔ السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، لیکن وہ گاڑی جو عام طور پر جیسے 4 پہیے ہوتے ہیں، موٹر ہو گیا، کار، اس طرح کے، بس۔ جبکہ جو موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، اس کو عربی زبان میں دراجۃ ناریۃ کہتے ہیں۔ دراجۃ ناریہ بائک کو کہتے ہیں، موٹر سائیکل کو کہتے ہیں۔ اور مشکل الفاظ کے معانی ہیں۔ ما، ہم نے آپ کو بتایا کہ ما کا معنی ہے کیا،
بغیر عقل والی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ لون رنگ، لون رنگ، لون یہ مفرد ہے اور اس کا جمع آئے گا الوان، لون ایک رنگ، الوان بہت سارے رنگ، لون ایک رنگ، الوان بہت سارے رنگ۔ السماء، السماء آسمان، اردو میں آسمان کہتے ہیں، ایک زمین ہے ایک آسمان ہے۔ السماء اس کی جمع ہے سماوات، سماوات قرآن کریم میں آپ کے سامنے بار بار آیا ہوگا، السماوات آسمانوں کو کہتے ہیں۔ ازرق، ازرق کا معنی ہے نیلا، رنگ کا نام ہے ازرق، نیلا۔ الساعۃ، الساعہ وقت کو بھی کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، تو ہم کہیں کہ 3 گھنٹے ہو گئے تو اس کو بھی ہم ساعتن کہہ سکتے ہیں، اور ویسے جو وقت ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قیامت کو بھی الساعہ کہا جاتا ہے۔ الثانیۃ دوسرا، الثانیۃ دوسرا، پہلے کو ہم کہیں گے الاولی پہلا، الثانیۃ دوسرا، اور آگے لفظ ہے تذہب، تذہب عربی زبان میں ذہب یذہب اس لفظ کا معنی ہوتا ہے جانا، تذہب آپ جاتے ہیں، تم جاتے ہو۔ السیارۃ گاڑی، السیارۃ گاڑی۔ تو یہ آج کا سبق ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے، سوالیہ جملے اور ان کے جوابات ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سنیں اور کاپی میں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔